لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں، کئیوں نے کلیئر شریف ہوئے ہیں، تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے۔ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا، اگر کسی نے خواجہ معید الدین چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دکھائیں گے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے مزار پر جانے والوں کے بارے میں کیا کہا، کہ جو حضرات مزار پر جاتے ہیں یا وہاں جا کر جو بھی کام کرتے ہیں وہ شرک یا کام ہو یا کوئی کسی بھی طریقے کی اپنی منت لے کر جاتا ہو، تو وہ حضرات اس بیان کو ضرور سنیں اور سن کر اپنی رائے کومنٹ میں ضرور رکھیں کہ شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ اس بیٹھے ہوں گے، ویسے بھی میرے دوست، کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں۔ میں گیا کئی بار، ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئے بھی راستے میں رکا، جا کے فاتحہ پڑھی۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں، کئیوں نے کہا سرن شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیئر شریف ہوئے ہیں، کشمیر میں درگاہ حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی، میں چلو۔ وہ کہنا پنجابی چ نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد۔ پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا، اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، دروازے پہ چڑھ رہے تھے، بہت مانگنے والے بیٹھے تھے، تو ان کو پتہ لگ گیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا۔ تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ایک فقیر، بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر، اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اندھا ہوں آنکھوں سے، اور میرا کچھ بنا دے۔ اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا، پوچھا اچھا 20 سال ہو گئے یہاں؟ فرمایا ہاں جی 20 سال ہو گئے۔ اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا، اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا، کوئی اشرفیوں کا تھیلا دے دے گا۔ تب 20 سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ کہ حضرت نظر نہیں آتا، خواجہ کے دربار پہ بیٹھا ہوں 20 سال ہو گئے۔ اپنے 2 گن مین بلائے سپاہی، فرمایا اندر جا رہا ہوں، سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں، اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، وہ ہماری طرح فاتحہ پڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے، آج کل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا، اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں ناپاک ہیں، غسل کیا نہیں کیا، نماز فجر کی پڑھی نہیں پڑھی، بس گئے۔ جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے اندر، کافی وقت بعد آئے، ادھر یہ باہر رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے، روشنی ہے نہیں آنکھوں کی، 20 سال ہو گئے خواجہ کے باہر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی طفیل، یا تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ تو میری گردن آج مار ہی دے گا۔ آپ پڑھیں فتاوی عالمگیری کو، لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا، آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے، اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا۔ جناب اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں، اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے، کون کہتا نہیں مانتا؟ میں مجددی ہوں، قادری ہوں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں نسل میں ہوں۔ ہمارا سلسلہ نقش بندیہ قادریہ مرزا طاہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک، پھر مجدد الفسانی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ سنو مسئلہ، اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا،
अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की मज़ार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। ये नहीं बताया किसी ने। अब ये वहां वली के मज़ार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहां पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फिर उसको मुअज्जिन की अज़ान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म याद नहीं रहता, तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा। वो भी साथ में पकड़ के कहेंगे, या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साडे नाल भी धोखा कीता है। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चलती है, वो अल्लाह दे यार है। बात पल्ले पड़ गई नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरहंद चले। मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन करीना बदल के आइए जिंदगी का। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, वलियों का एहतराम उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की अज़मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि देख लो, आप 20 दफ़ा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो। रास्ते में गाने सुनते गए, गाने सुनते ही आते हो। हाजी को देखो, हज करने के लिए निकलता है, लोगों से माफिया मांगता हुआ जाता है। अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की कोई इमारत नहीं कर सकती, कोई इमारत नहीं कर सकती अल्लाह के घर का मुकाबला कायनात की। अल्लाह के घर की तरफ जब बंदा जाता है, माफिया मांगता जाता है, और जब आता है तो वापस गर्दन का सरिया निकाल के आता है, फिर सारी जिंदगी लोगों के साथ मोहब्बत ही बांटता गुजार देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि मज़ार पर जाना कैसा है, और अगर जाएं मज़ार पर तो किस तरीके से जाएं और कैसे जाएं, और वहां जाकर क्या करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें।